السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ امید ہے دوستوں آپ سب بخیر عافیت ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں آج کی ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے اکا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے پڑھتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں اللہ رب العزت کا شکر کرم احسان ہے کہ آپ پر اور مجھ پر آج کے دن اللہ کی 10 رحمتیں، 10 نعمتیں اور 10 برکتیں نازل ہو چکی ہیں۔ دوستوں آج بہت پیاری سی میریکل اسٹوری، دل کو چھو لینے والی کہانی، کس طرح زندگی کے نشیب و فراز ان بہن کے اوپر آئے، کس طریقے سے انہوں نے ان اذیتوں کو برداشت کیا اور کس طریقے سے اپنی زندگی کی جو ان کی ایک ڈگر تھی، جو ان کی کشتی تھی، کس طریقے سے وہ پار لگی۔ یہ کہانی یقیناً آپ کے دل کو چھو لے گی جس طرح اس نے میرے دل کو چھوا ہے۔ چلیں جناب آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں اولاد نہ ہونے کا دکھ صرف وہی بہن سمجھ سکتی ہیں جو اس کرب اور اس اذیت سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے جو تایا اور تائی تھے ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے ان کے والدین نے ان کو اپنے تایا تائی کو دے دیا۔ تایا تائی نے بھی ان کو بہت محبت سے پالا، وہ بھی ان سے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن جو دوسرے چچا چچی اور جو دوسرے گھر کے لوگ تھے وہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہ کرتے تھے کہ ان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک بھائی سے بیٹی لے کر دوسرے بھائی اتنی محبت سے پال رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ حسد اور جلن کا شکار رہتے تھے۔ کچھ لوگ اس بات کو ظاہر بھی کر دیتے اور کچھ لوگ اپنے غصے کو اندر ہی دبا کے رکھتے اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوتے۔ بہرحال ان کے تایا تائی نے بہت محبت سے پال پوس کے ان کو بڑا کیا، تو ان کی چچی جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے اپنے دل میں ان کے لیے کیا نفرت لے کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا۔ ان کا بیٹا بہت قابل تھا، وہ بیرون ملک جاب بھی کیا کرتے تھے اور وہ ایک اچھے ٹیلر بھی تھے، تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی آمدنی اور بہت اچھی سیٹنگ تھی۔ تایا تائی کو بھی پسند تھے اور وہ مجھے بھی پسند تھے۔ تایا تائی نے اس رشتے کے لیے ہنسی خوشی ہاں کہہ دی، کیونکہ چچی کے رویے کو جاننے کے باوجود انہیں یہ یقین تھا کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی جائے گی، جب یہ یہاں ہوگی نہیں تو کسی تکلیف کا بھی سامنا نہ ہوگا، لیکن سب کچھ میری امیدوں کے برعکس ہو گیا۔ شادی کے بعد میری چچی نے میرے شوہر کو سختی سے منع کر دیا کہ میں ان کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رہوں گی پاکستان میں اور اپنے ساس سسر کی خدمت کروں گی، اور میرے شوہر نے بھی اپنے والدین کے آگے ہار مان لی اور مجھے یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بس سمجھیں یہاں سے ہوا نفرتوں کا، پریشانیوں کا آغاز۔ بہرحال میں اپنے شوہر کی محبت میں ان کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور ہر طرح کے ظلم و ستم سہنے کو تیار ہو گئی۔ زندگی کشتی بس چل ہی رہی تھی، لیکن ایک اور صدمہ آن پہنچا۔ میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اسی اثنا میں اللہ پاک نے مجھے 3 اولادوں سے بھی نوازا۔ کہتی ہیں کہ جو میرے اصلی والدین تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور جو میرے تایا تائی تھے جنہوں نے مجھے پالا تھا ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر جس ملک میں کام کیا کرتے تھے وہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت کافی خراب ہو گئی اور وہ ایمرجنسی میں پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد وہ سمجھو بالکل ہی گھر پر بیٹھ گئے تھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ ہماری پریشانیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے تو پہلے ہی نصیب میں تھوڑی پریشانیاں تھیں اور کچھ یہ اور میرے سر پہ آن پڑی تھی۔ میرے شوہر بھی بے حد چڑچڑے ہو گئے تھے، جب وہ باہر تھے تو پھر بھی محبت کا کچھ برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن اس بیماری نے ان کو بھی توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں گھر میں سلائی وغیرہ جو مجھے آتی تھی میں وہ کرتی تھی اور اس سے اپنے زندگی کا گزر بسر اور اپنے بچوں کا کر رہی تھی۔ جو میرے تایا تائی تھے انہوں نے اپنا گھر میرے نام کر دیا تھا اور اس سے جو بھی کرایہ وغیرہ آتا وہ میرے بچوں کی پڑھائی میں کام آتا۔
میرے شوہر بہت چڑچڑے ہو گئے، میری ساس ان کے مستقل کان بھرتی رہتی اور وہ اپنی ماں کے کہنے میں آ کے مجھ سے مار پیٹ بھی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ میری زندگی عجیب و غریب ہو گئی تھی، نہ میرے ماں باپ تھے، نہ جنہوں نے مجھے لے کے پالا وہ بچے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میں دکھ بتاؤں تو کسے بتاؤں۔ ظاہر سی بات ہے بہن بھائیوں میں بھی وہ محبت نہیں تھی، اگر ہم ساتھ رہتے تو شاید وہ محبت پھر بھی ہوتی، لیکن دور ہونے کی وجہ سے میرا رویہ، ان کا رویہ میرے ساتھ بھی بالکل الگ تھلگ سا ہی تھا، اور میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کیا کرتی تھی۔ میں روتی رہتی اور اللہ پاک سے دعائیں کرتی۔ میری ساس میرے شوہر کے کان بھرنا شروع ہو گئی تھی کہ میرے تایا نے جو گھر میرے نام کرا ہے اس کو بیچو، اپنے لیے گاڑی خریدو، اپنا کاروبار کرو اور اپنی یہ زندگی کی جو آسائشیں ہیں انہیں حاصل کرو، یہ گھر کب کام آئے گا۔ میرے شوہر بھی میرے پیچھے لگتے مجھے مار پیٹ بھی کری، لیکن میں کسی صورت وہ گھر بیچنے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ وہی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا جس کے ذریعے میرے بچوں کی پڑھائی، کھانا پینا اور دوسری جو میں ضروریات زندگی ہے اس سے پورا کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں میری زندگی کی صرف ایک ہی خواہش رہ گئی تھی کہ میرا شوہر مجھے عزت دے اور مجھ سے پیار محبت سے بات کر لیا کرے، جو کہ بالکل یکسر بدل چکا تھا۔ میری جو ساس تھی مجھ پہ کافی الزامات بھی لگاتی، لیکن میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتی کہ اللہ پاک بس تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، بس تو میری عزت کی حفاظت کرنا اور مجھے صبر دینا۔ ہر لمحہ حیران میں اپنے رب کو پکارا کرتی تھی۔ میرا شوہر جو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ایکسیڈنٹ کے بعد گھر آ چکے تھے واپس، اور وہ بالکل بستر پر آ گئے تھے، ان کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ چل پھر نہیں پاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، اور وہ یعنی اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے تھے لیکن بیٹھ کے کام کر سکتے تھے، تو انہوں نے کچھ عرصے تک اپنے ٹیلر کا کام کیا جو کہ انہیں آتا تھا، لیکن اتنا عرصہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کام چور ہو گئے تھے۔ کچھ ہی عرصہ کام کیا اور کام چھوڑ دیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، اور ساری ذمہ داری میرے سر ڈال دی، اور مجھے ٹیس بھی کرتے رہتے کچھ نہ کچھ الزامات لگا کر، یا مجھے پریشان کر کے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو مزہ آتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میری بچیاں بھی بڑی ہو رہی تھیں۔ میری بڑی بیٹی نے جب میٹرک کر لیا تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں اس کی شادی کر دوں گا، لیکن میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بچی کی شادی کروں، میں اسے مزید پڑھانا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میری طرح گزرے، لیکن میرے شوہر نے بہت شور شرابہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے سے اس کی بات پکی کر دی اور اس کا زبردستی نکاح پڑھوا دیا۔ میری بیٹی کا بھی رو رو کے بہت برا حال تھا کیونکہ وہ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میرے شوہر نے ایک نہ سنی، وہ زبردستی اس کا نکاح اس سے کروا دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ نکاح کے بندھن باندھتے ہیں تو محبتیں بھی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ میری بیٹی کے دل میں بھی اس کے شوہر کی محبت ڈال دی، لیکن وہ بچہ بھی بہت اچھا تھا، اس نے میری بیٹی کا بے حد خیال رکھا، وہ بالکل بھی میرے شوہر کی طرح نہ تھا۔ میری بیٹی الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ وہاں پہ ٹھیک رہ رہی تھی، لیکن میرے اپنے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہی چلے جا رہے تھے۔ شوہر کا رویہ بہت حد تک آمیز ہو گیا تھا، وہ کوئی کام نہ کرتا تھا۔ شکر ہے کہ میں نے اپنی تایا تائی کا گھر سیل نہیں کیا تھا، اور اس کے کرائے سے ہی جو ہماری عزت کی زندگی گزر رہی تھی وہ گزر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بے حد استغفر اللہ پڑھتی اور درود ابراہیم پڑھ کے راتوں کو اٹھ کے اپنے رب سے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے، مجھے اب ان پریشانیوں سے نکال دے، میں تھک گئی ہوں۔ میں بے حد اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا کرتی تھی کہ کب میری زندگی کی یہ تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی اور میری زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ یہ کہتی ہیں زندگی اسی طریقے سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی، وہ 2 بچیاں تھیں صرف، اور اپنے والد کے ساتھ رہا کرتی تھیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ شروع ہمارے گھر میں آئیں، وہ بچیاں کپڑے سلائی کروانے کے لیے میرے پاس آتی تھیں۔ وہ کبھی کبھی اتنے مشکل ڈیزائن لے کر آتی ہیں کہ میں منع کر دیتی کہ بیٹا میں نہیں سی سکتی، تو پھر وہ ڈھونڈ کے آسان ڈیزائن لا کے دیتی کہ آنٹی آپ سے ہی سلوانے ہیں۔ وہ بچیاں بہت پیاری عادت کی تھیں اور مجھے بھی بہت عزیز ہو گئی تھی۔ پھر وہ بچیاں گھر میں اکثر جو میں پکاتی ان کو بھیجتی، جو وہ پکاتی وہ مجھے بھیجتی۔ وہ بچے مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھیں۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا،
میں اپنی سلائی کا سامان لینے بیلیں وغیرہ دھاگا بازار گئی ہوئی تھی۔ وہاں اتنا زیادہ رش تھا کہ میں رش میں پھنس گئی اور مجھے آتے آتے کافی ٹائم ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو میرے شوہر نے بہت ادھم مچایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں، بہت برا بھلا کہا، اتنی اونچی اونچی آواز میں چیخم پکار کری کہ پڑوس میں آواز چلی گئی۔ ان کی بچیوں نے اور ان کے والد نے بھی باتیں سن لیں۔ وہ بچے میرے پاس آئے، آنٹی کیا ہوا؟ انکل اتنا شور مچا رہے تھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں بیٹا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی اور میرا فون بھی نہیں تھا، تو یہ پریشان ہو رہے تھے اس لیے غصے میں آ گئے تھے، اور کوئی بات نہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر اسی طرح 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا، اور ایک مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ بچیاں بے حد پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ساری بات اپنے والد کو بتائی۔ ان کے والد تو ویسے ہی بہت نیک دل انسان تھے اور وہ لائر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنٹی سے بولیں کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں، جب محنت بھی آپ کرتی ہیں اور یہ لوگ آپ کے ہی گھر میں، یعنی آپ کے شوہر آپ کے ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو ان کو اس طرح تشدد برداشت کرنے یا مار کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لاز موجود ہیں، یہ اپنے شوہر سے خلا بھی لے سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکتی ہیں۔ میں یہ سن کے میرے دل کو بہت ڈھارس ہوئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے میری بیٹی کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور پھر میرے چھوٹی اور بچیوں کا بھی ساتھ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح عورت خلا لے لے تو ہمیشہ عورت کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے، یعنی ان کے بچوں کے والد نے مجھ سے شادی کا بھی اظہار کیا کہ اگر آپ ان سے خلا لے لیتے ہیں تو میں آپ کو عزت دوں گا، آپ سے شادی کروں گا، میری اپنی جائیداد ہے اور مجھے آپ کے پیسوں سے یا پھر کام سے کوئی مطلب نہیں۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے دوزخ سے اور اس عذاب سے باہر نکالے، لیکن میں اپنی بچیوں کی شکل دیکھ کے خاموش جاتی اور اس اذیت کو مزید برداشت کرتی رہتی، کیونکہ مجبوری تھی میری کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کی باتیں نہیں سنوا سکتی تھی۔ بہرحال زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کو نشے کی عادت تھی اور وہ بہت زیادہ ہائی ڈوز لینا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اتنا ہی انہوں نے میرا جینا بھی حرام کر دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں طبیعت اتنی زیادہ بگڑی کہ مجھے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ انہوں نے ہائی ڈوز لینے کی وجہ سے اپنے اندر کا پورا سسٹم ختم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ان کو ہائپرٹینسی میں میڈیسن دے رہے تھے۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں گھر میں کام کرتی، پھر ان کے لیے کھانا بنا کے لے کے جاتی، ان کی تیمارداری بھی کرتی۔ میری حالت بس سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر شاید قدرت کو مجھ پہ رحم آ گیا۔ ایک مرتبہ میں گھر پر کھانا بنا کے لے کے جانے ہی والی تھی کہ ہاسپٹل سے فون آیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے دکھ بھی ہوا، لیکن ایک عجیب سا سکون کا احساس بھی ہوا کہ جس طرح میری زندگی دوزخ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے آخری لمحے تک ان کی خدمت کری جتنی میں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میں اپنی عدت سے فارغ ہو گئی تو انہی شخص نے، یعنی برا والے بچوں کے والد صاحب نے مجھے رشتے کا اظہار کیا، اور پھر میں نے بھی ہاں کر دی، اور الحمدللہ استغفراللہ پڑھنے، رات میں استغفراللہ پڑھ کر اور درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے کی برکت سے اللہ پاک نے میری زندگی کو بھی رونق بخشی۔ یہ میرے جو دوسرے شوہر ہیں، یہ میری بے حد عزت کرتے ہیں، بچیاں مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں، میری اولاد کو بھی انہوں نے اپنی اولاد کی طرح سمیٹ لیا، اور الحمدللہ میں ایک خوشگوار شاندار زندگی گزار رہی ہوں۔ جتنی اذیتیں میں نے اپنی پوری زندگی میں سہی تھی، ان سب کا انہوں نے مداوع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے میری زندگی میں بڑی آسانیاں کی، مجھے بڑی خوشیاں دکھائیں، اور شکر ہے کہ استغفراللہ اور درود پاک کی برکت سے میری زندگی میں بھی ایک سکون آ گیا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ان بہن کی اتنی دکھوں بھری زندگی والی کہانی، اور پھر استغفراللہ کی برکت سے زندگی میں آنے والا سکون؟ امید کرتی ہوں یہ میری کل اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس اسٹوری میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، الحمدللہ اگر پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو لائک کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میری کل اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔